بحریہ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن کراچی کی کہانی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی کہانی۔ بحریہ ٹاؤن اس وقت مسائل کا شکار، اس کی وجہ بہت سی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جیسا عظیم و شان منصوبہ جو کہ خاص کر کراچی کے شہریوں کے لیے ایک نئے کراچی کی بنیاد رکھتا تھا، اسے ناکام بنانے کے لیے کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن کراچی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں حقیقت بحریہ ٹاؤن کراچی کی کہ کس طرح بحریہ ٹاؤن کراچی جیسے عظیم و شان منصوبے کو جو کراچی شہر خصوصاً کے باسیوں اور قرب و جوار کے لوگوں کے لیے ایک نیا شہر بننے جا رہا تھا، کس طرح سازشوں کے تحت کون کون لوگ اس سازش میں شریک ہیں اور اسے ناکام بنانے کے سر پر۔ بحریہ ٹاؤن کراچی۔ بحریہ ٹاؤن کی کہانی۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، بحریہ ٹاؤن لاہور کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کا آغاز کیا گیا تو یہ خبر پاکستان بھر کے شہریوں کے لیے اور خصوصاً کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی۔ کراچی شہر میں یاد ہوگا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کلفٹن کے باہر لوہے کا کنٹینر رکھ کر بحریہ ٹاؤن کراچی کی بکنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس وقت یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی سائٹ کون سی ہے، لیکن لوگوں کو بحریہ ٹاؤن کا اتنا انتظار تھا اور ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے نام پر اتنا اعتماد تھا کہ وہاں لوہے کے ٹرالر کنٹینر کے باہر سینکڑوں افراد کی لائنیں لگنے لگی اور 500 روپے میں ملنے والا فارم 10-10، 15-15 ہزار میں بلیک کیا جانے لگا۔ اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کے منصوبے کا سلسلہ آگے شروع ہوا اور بحریہ ٹاؤن کا منصوبہ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد، بحریہ ٹاؤن لاہور اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کا منصوبہ اب بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر بحریہ ٹاؤن کراچی کے منصوبے کے پیچھے لوگ کیوں پڑ گئے؟ کیا پاکستان میں کوئی بلڈر ایسا ہے کہ جو خلاف قانون اور کرپشن کی مدد کے بغیر کوئی پروجیکٹ تعمیر کر سکتا ہو یا آگے بڑھ سکتا ہو؟ ظاہر ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض نے بھی یہ کام کیے ہوں گے، اور بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ 10 مالدار ترین لوگ ہیں اس میں ملک ریاض کا نام شامل نہیں، لیکن ملک ریاض کو شہرت بہت ملی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کیے اور بڑی شہرت حاصل کی۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو اس بہتی گنگا سے کس نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کوئی بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو یا کسی بھی شعبے کا بندہ، یہاں تک کہ بڑے بڑے نامور اینکرز اور صحافیوں کے اسکینڈلز بھی ملک ریاض کے ساتھ سامنے آئے۔ بحریہ ٹاؤن کا آغاز کر دیا گیا اور بحریہ ٹاؤن کا منصوبہ آگے کی جانب سفر کرنے لگ پڑا تو وہاں پر جو مینجمنٹ موجود تھی اس کے ہاتھوں کئی مسائل نے جنم لیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور وہاں پر مہنگائی، تمام چیزوں میں مہنگائی تمام تر عروج کے ساتھ وہاں پر رہنے والوں پر اثر انداز ہونے لگی۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایک قوم پرست تنظیم کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے دروازے کو آگ لگائی گئی اور اندر بھی کافی توڑ پھوڑ کی گئی، جس پر وہاں پر مقیم لوگوں نے مزاحمت کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر سپریم کورٹ کا ایک نیا حکم نامہ سامنے آیا اور اس کے بعد دیگر مسائل چلتے رہے اور اب دوبارہ بحریہ ٹاؤن زوال کا شکار بظاہر نظر آتا ہے۔ ایک منصوبے کے تحت کراچی کے شہریوں کے لیے ایک متبادل عمدہ منصوبے کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے، وہاں پر رہنے والے مکینوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے، اور تو اور سیکورٹی
مینٹیننس کے نام پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ لینے والی مینجمنٹ مکمل طور پر ناکام اس وقت نظر آئی کہ جب بحریہ ٹاؤن کراچی میں چوریاں اور اب ڈکیتوں کا راج ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی سیکورٹی کے نام پر پیسہ لینے کے باوجود متعدد واقعات ڈکیتیوں کے جنم لیے، جس میں لوگوں سے لوٹ مار کی گئی۔ کیا نام ہے؟ امداد کدھر رہتے ہو؟ بلی اسٹا گڑا پہ بحریہ میں کتنے ٹائم سے آ رہے ہو؟ 6-7 مہینے سے۔ ساتھی کون ہے؟ ساتھی منیر ہے۔ اور یہ علی بلاک میں گھر میں کیسے گھستے ہو؟ یہ جب باہر سے تالا ہوتا ہے پھر ہم ادھر گھس جاتے ہیں۔ وہ جو اچھا۔ تارے ہیں اور کون سے گیٹ سے آتے ہو؟ 13 نمبر گیٹ سے۔ ایک طرف تو عالمی طور پر